الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ۔ گزشتہ مجالس میں سالک کے جو ضروری کام ہیں ان میں سے 4 کاموں کی وضاحت کی تھی۔ سب سے پہلی چیز دوام وضو، پھر دوام ذکر، اور تیسری چیز اہتمام تہجد، اور چوتھی چیز اتباع سنت۔ آج 5ویں چیز بیان کرنی ہے، وہ ہے رابطہ شیخ۔ ایک سالک کے لیے سلوک طے کرنے کے لیے رابطہ شیخ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کا حکم بھی قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ وسیلہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں وسیلہ سے مراد شیخ کامل بھی ہو سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے شیخ کامل تلاش کرو اور اس سے رابطہ رکھو۔ دوسری آیت میں واضح طور پہ رابطے کا حکم، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کتنے جڑیں؟ مفسرین نے لکھا خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا جڑیں کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، اتنا لطھی ہو جائیں، اتنا جڑ جائیں کہ اللہ والوں کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جس بندے نے میری طرف رجوع کیا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، میری طرف لوٹا ہے یا لوٹتا ہے، تم اس کے پیچھے چلو۔ تو سارے اللہ والے مشائخ کرام اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، تو انسان جسے اپنا شیخ بنائے اس کے پیچھے انسان کو چلنا چاہیے، اپنے رہبر اور رہنما کی اتباع کرنی چاہیے۔ رابطہ شیخ میں ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے محبت شیخ، شیخ کے ساتھ انسان کو والہانہ محبت ہو، عقیدت ہو۔ دوسری چیز فرمایا صحبت شیخ، شیخ کی مجالس میں بیٹھا جائے، اس کے ساتھ وقت گزارا جائے، اس
کے ساتھ رابطہ رکھا جائے۔ تیسری چیز اطلاع شیخ، جو ہم شیخ کے دیے ہوئے معمولات کرتے ہیں تو اس کی کیفیات اور حالات بھی شیخ کو بتائیں۔ اور چوتھی چیز اتباع شیخ، اگر شیخ کوئی حکم کرے، کوئی بات کہے تو اس پر عمل کریں، کوشش کریں کہ شیخ کی بات پوری ہو جائے۔ بلکہ ہمارے حضرت نے ایک بیان فرمایا، اس کا عنوان ہے حصول نسبت کے 4 اصول۔ حصول نسبت کے 4 اصول، ان 4 اصولوں میں یہ 4 چیزیں بیان کی: محبت شیخ، صحبت شیخ، اطلاع شیخ اور اتباع شیخ۔ یہ 4 چیزیں جس بندے میں کامل طریقے سے پیدا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اسے نسبت کا کامل نور عطا کر دے گا۔ جو بندہ شیخ کے ساتھ صحیح معنوں میں رابطہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی یہ 4 چیزیں اختیار کر لیتا ہے، وہ بندہ بہت جلدی اپنے من کی دنیا کو بدل دیتا ہے اور اس کا من انوارات سے منور ہو جاتا ہے۔ مشائخ کے ساتھ رابطہ درست ہو گیا، استوار ہو گیا، تو جو رحمتیں اور برکتیں، جو سکون کی تجلیات اللہ والوں پہ نازل ہوتی ہیں، وہی ساتھ جڑے ہوئے دلوں پر بھی نازل ہوتی۔ ہم نے اس کا تجربہ کیا، کئی ساتھیوں میں تجربہ کیا۔ کئی چیزیں بتائی تو نہیں جاتی، لیکن بعض چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ موقع پر دل میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ پھر کسی مصلحت کے لیے بتا بھی دی جاتی ہیں۔ ایک دن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ساتھی نے اپنا خواب سنایا، کیلولے کا خواب تھا، اور اس نے بتایا کہ اس طرح میں کیلولے میں نے خواب دیکھا اور میں نے یہ چیز دیکھی اور فلاں فلاں صاحب کو دیکھا۔ اللہ کی شان، عین اس وقت یہ عاجز بھی کیلولے میں تھا۔ جو منظر اور جو ملاقات انہوں نے دیکھی وہی اس عاجز نے بھی دیکھی۔ تو پتہ چلا کہ جب دل سے دل جڑا ہوتا ہے تو جو ادھر نازل ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے، وہ ادھر بھی ہوتا ہے۔ جب اس ساتھی نے وہ سارا منظر بیان کیا تو دل نے گواہی دی کہ واقعی یہ تو 2 شہادتیں ہو گئی۔ تو الحمدللہ دلوں کے ساتھ جب انسان جوڑتا ہے تو اس طرح پھر انوارات منتقل ہوتے ہیں۔ خیر، شیخ کے ساتھ ظاہری رابطہ بھی رکھنا چاہیے، ملاقات کرنا، بات کرنا، ساتھ رہنا، خدمت کرنا، آداب کا خیال رکھنا۔ لیکن یاد رکھیں، اس ظاہری رابطے کے ساتھ ساتھ باطنی رابطہ بہت ضروری ہے۔ صرف ظاہری رابطہ کافی نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی عالم کے ساتھ 10 سال تک چلتا رہے، بیٹھتا رہے، سفر و حضر میں اس کے ساتھ رہے، لیکن اس کے سامنے زانو تلمذ نہ بچھائے، شاگردی اختیار نہ کرے، تو 10-20 سال گزارنے کے بعد بھی اسے کوئی عالم نہیں کہتا، بس یہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کا دوست ہے کوئی۔ لیکن کوئی طالب علم جب باہر سے آتا ہے عقیدت کے ساتھ، شاگرد بن کے 8 سال گزارتا ہے، تو سارے کہتے ہیں ماشاءاللہ عالم دین ہے۔ تو اصول اور طریقے کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح جو دوست محبت عقیدت کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن وہ باطنی جو چیز حاصل کرنے کے لیے طریقہ اور اصول ہے، وہ باطنی رابطہ، قلبی رابطہ وہ اختیار نہیں کرتے، تو وہ 20-20 سال گزار دیتے ہیں لیکن کچھ نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ایک دوست تھے، بڑی محبت عقیدت والے، ساری زندگی ساتھ گزاری، لیکن حلقہ ارادت میں داخل ہو کر وہ چیز جو حضرت کے سینے میں تھی اس کو حاصل نہ کیا۔
جس دن حضرت کا جنازہ اٹھا تو اس دن وہ بندہ جوتے اٹھا کے اپنے سر میں مار رہا تھا اور رو رہا تھا، ہائے کاش میں اتنا وقت ضائع نہ کرتا اور میں حضرت سے کچھ حاصل کر لیتا۔ جب اس نے جنازے کو دیکھا نا، حضرت کے جنازے کو، کہ کتنی دنیا حضرت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے اور کتنے لوگ مستفید ہوئے اور میں ویسے کا ویسے ہی رہا، اسے بڑا افسوس ہوا۔ بعد میں پھر وہ بعد کے مشائخ سے بیعت ہوا اور پھر اس نے اس چیز کو حاصل کیا۔ تو ظاہری رابطے کے ساتھ ساتھ قلبی رابطہ یہ بہت ضروری ہے، دل کا تار دل کے ساتھ جڑا ہو اور یہ رابطہ استوار ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ رابطہ قلبی کیا ہے؟ ساتھی پوچھتے ہیں جی رابطہ قلبی کیا ہوتا ہے؟ جب انسان شیخ کے سامنے ہو تو انسان یہ تصور رکھے کہ شیخ کے لطائف سے میرے لطائف میں فیض آ رہا ہے، جتنے اسباق ملے ہوئے ہوں ان اسباق کا تصور رکھے، اتنے لطائف کا تصور رکھے کہ اتنے لطائف سے میرے اتنے لطائف میں فیض آ رہا ہے۔ یہ رابطہ قلبی ہے، ظاہر میں بھی رکھنا چاہیے، سامنے بھی رکھنا چاہیے۔ اور کئی دوست احباب محبت میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں دور بھی جاتے ہیں تو تصور شیخ ان سے غائب نہیں ہوتا۔ تصور شیخ کسے کہتے ہیں؟ کہ شیخ کی موجودگی کا احساس، کہ میں شیخ کے ساتھ ہوں، شیخ میرے ساتھ ہیں، یہ احساس حضوری، یہ تصور شیخ ہے۔ تو محبت کی وجہ سے انہیں تصور شیخ رہتا ہے۔ تو وہ اگر دور جا کے بھی رابطہ قلبی رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ روحانی رابطے اور یہ دوریاں فاصلے کچھ بھی نہیں۔ آج موبائل فون پر ہم یہاں سے کہاں کہاں رابطے کر لیتے ہیں، تو کیا روحانی دنیا میں قلبی طور پر رابطہ نہیں رکھا جا سکتا؟ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے رابطہ قلبی۔ شیخ کے ساتھ انسان کو رابطہ قلبی مضبوط رکھنا چاہیے۔ جس بندے کا شیخ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو وہ بندہ شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر کام میں شیخ سے مشورہ کرے گا، پوچھے گا، بتائے گا، اپنی حالات کیفیات بتائے گا۔ تو شیطان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو نیکی تقوی کے راستے سے دور کرے اور اسے بہکا دے اور اسے یہ ذکر اذکار چھڑوا دے۔ لیکن جب وہ ہر کیفیت اپنے شیخ کو بتائے گا تو وہ رہنمائی کریں گے، تو انسان جو ہے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے گا۔ اس لیے شیخ کے ساتھ یہ رابطہ ضروری ہے، اور رابطے میں اعتقاد بھی ضروری ہے۔ ایک شیخ کو آپ نے صاحب شریعت و سنت دیکھ کر شیخ بنا لیا، نسبت کی جتنی علامات تھی ساری آپ نے دیکھ لی، صاحب علم بھی ہے، صاحب نسبت بھی ہے، صاحب تصرف بھی ہے، صاحب ارشاد بھی ہے، صاحب سنت بھی ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری علامات دیکھ کے شیخ بنا لیا، پھر یہ سمجھیں کہ یہ شیخ میرے لیے زمانے کے حسن بصری بھی ہیں، جنید بغدادی بھی ہیں، اور میرے لیے زمانے کے باجزید بستامی بھی ہیں، اور میرے لیے خضر راہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ جو فائدہ مجھے حسن بصری رحم اللہ سے ہو سکتا تھا، جنید بغدادی رحم اللہ سے ہو سکتا تھا، بایزید بستامی رحم اللہ سے ہو سکتا تھا، وہ سارے فوائد اب اللہ تعالیٰ مجھے ان شیخ سے ہی عطا کریں گے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا ہوتا ہے اس کے شیخ کے ذریعے ہی عطا کرتے ہیں۔ ہر بندے کا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تقدیر میں مقدر ہوتا ہے، جس کا حصہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو وہاں سے مل جاتا ہے۔ چنانچہ مجدد الافسانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست تھے، ایک شیخ سے بیعت ہوئے۔ ایک کا اعتقاد یہ تھا کہ میرے شیخ زمانے کے جنید بغدادی بایزید بستامی اس درجے کے آدمی ہیں۔ دوسرے کا اعتقاد یہ تھا کہ بس زمانے کے بڑے بزرگ ہیں، اور تیسرے کا اعتقاد یہ تھا کہ بس صاحب نسبت ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، الحمدللہ جس کا جو اعتقاد تھا اس کو اتنا ہی فائدہ ہوا۔
فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرا اعتقاد یہ تھا کہ میرے شیخ زمانے کے جنید بغدادی بایزید بستامی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سارے حقائق اور ساری چیزیں ان کے ذریعے عطا کی۔ تو اعتقاد اس راستے میں بہت ضروری ہے۔ شیخ کے ساتھ ربط اور تعلق کے بعد انسان قلبی طور پر، باطنی طور پر کسی اور شیخ کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں وحدت شیخ۔ یہ اس راہ میں ضروری ہے، وگرنہ مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں بزرگ تو بہت ہوتے ہیں لیکن سلوک سکھانے والے بہت کم ہیں۔ بزرگ تو بہت ہیں مگر سلوک سکھانے والے بہت کم ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ انسان اپنے شیخ کی موجودگی میں، ان کی حیات میں قلبی طور پر کسی اور کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ بے ادبی ہے اور مقصود سے محروم رہے گا، اسے مقصد حاصل نہیں ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب نہیں ہوگا، وہ در در پہ جائے گا، اسے در در ہوگی، نہ اسے ایک جگہ سے کامل فائدہ حاصل ہوگا نہ دوسری جگہ سے کامل فائدہ حاصل۔ اس لیے شیخ کے ساتھ جڑنے کے بعد قلبی رابطہ مضبوط رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک بیوی باہر سے، بازار سے گھوم پھر کے آئی، باہر کی سیر سفر کر کے آئی، گھر میں آ کے اپنے میاں کے سامنے بیٹھی گپ شپ کر رہی ہے تو کسی غیر مرد کی تعریف کر رہی ہے، فلاں ایسا تھا، بڑا خوبصورت تھا، یہ تھا وہ تھا، اس میں یہ صفت۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ جو میاں ہوگا، شور ہوگا، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کہ اچھا غیروں کی تعریفیں، پھر اس وقت وہ تعلق نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح جب کوئی سالک کسی دوسرے شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اپنے شیخ کی وہ توجہ نہیں رہتی۔ مشائخ اس پہ ناراض نہیں ہوتے یا مشائخ اس کو کوئی محسوس نہیں کرتے، سارے اللہ والے ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن انسان کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے، وہ توجہ نہیں رہتی کہ ایک شیخ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگے، خصوصی اوقات میں توجہات دے رہا ہو، دن رات محنت کر رہا ہو کہ اس بندے کو کچھ مل جائے، اور وہ غفلت کے اندر کسی اور کی طرف متوجہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ شیخ کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور آئندہ کے لیے وہ توجہات نہیں دے گا۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ زمانے کے اندر اور بھی بزرگ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں بھی آنا ہوتا ہے، تو پھر کیا کرے بندہ؟ ان سے ناراضگی اختیار کر لے؟ نہیں، ایسے نہیں، ان سے بھی محبت کا تعلق ہو، لیکن جب ان کی مجلس میں بیٹھیں تو یہ تصور کریں کہ مجھے ان سے جو کچھ بھی حاصل ہوگا یا فیض ان سے مجھے مل رہا ہے، یہ میرے شیخ کی برکت سے مل رہا ہے۔ میرے شیخ کا کوئی لطیفہ اس وقت ان بزرگوں کی صورت میں ظاہر ہو گیا اور اس سے مجھے فیض مل رہا ہے۔ چنانچہ یہ عاجز دارالعلوم کراچی میں پڑھا، اور یہ عاجز دارالعلوم کراچی میں اس نیت سے گیا تھا کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت کروں گا، لیکن وہاں جانے کے بعد جب استخارے وغیرہ کیے تو شرح صدر ادھر ہو گیا حضرت دامت برکاتہم کی طرف، تو ہم نے سوچا چلیں علمی تعلق ادھر، اصلاحی تعلق ادھر، تو ہم نے رابطہ بنا لیا۔ اب قلبی تعلق تو ہر وقت حضرت کے ساتھ دل جڑا رہتا تھا، لیکن ادھر شیخ صاحب کی بھی مجالس ہوتی تھی، تو کبھی بیٹھ جاتے تھے اور کبھی نہیں بیٹھتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں، عجیب سی کیفیت تھی۔ تو ہم نے آ کے حضرت سے پوچھا اور اجتماع میں پرچی بیچ کے سوال کیا کہ ہم دارالعلوم کراچی میں پڑھتے ہیں، وہاں حضرت کی بھی مجالس ہوتی ہیں اور ہمارا رابطہ تو آپ سے ہے، قلبی رابطہ، روحانی رابطہ، تو ان کی مجالس میں ہم بیٹھا کریں یا نہ بیٹھا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا آپ ان کی مجالس میں ضرور بیٹھا کریں، بلکہ ان کی مجالس میں بیٹھ کر اس عاجز فقیر کے لیے بھی دعا کیا کریں، لیکن اتنی بات کہ توجہ کا قبلہ خراب نہ ہو۔ آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ تصور کریں کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے اپنے شیخ سے مل رہا ہے۔ کوئی ساتھی اتنا پختہ ہو
اور اتنا مضبوط ہو کہ وہ دوسروں کی مجالس میں بیٹھ کر بھی قلبی رابطے کو محفوظ رکھ سکے، اسے اجازت ہوتی ہے جہاں مرضی بیٹھے۔ اور جو مبتدی سالکین ہوتے ہیں، ڈگمگانے والے، متذبذب، جیسے ہوا آتی ہے تو درخت کے پتے کبھی ادھر کبھی صاحب استقامت نہیں ہوتے، ایسے ساتھیوں کے لیے لازمی ہے کہ ابتداءً صرف ایک شیخ کی صحبت میں ہی بیٹھا کریں، کہیں اور نہ جائیں۔ اندر کی طبیعت اور اندر کا رابطہ اس میں خلل پڑے گا اور آئندہ کے لیے پھر آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، جس وقت پختہ ہو گئے، نسبت کے کچھ آثار ظاہر ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اجازت ہے کہ جس بزرگ کے پاس بھی بیٹھیں لیکن قلبی رابطہ مضبوط رکھیں۔ یہ ہے رابطہ قلبی اور رابطہ شیخ۔ جب کسی کو شیخ بنا لیا تو انسان کو چاہیے اب اپنے آپ کو کالمیتی فی ید الغسال اپنے شیخ کے سپرد کر دے، جس طرح میت غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دے کہ حضرت آپ جیسے کہ ہیں، جیسے مشورہ دیں، جیسے حکم فرمائیں، میں ویسے ہی چلوں گا۔ جب انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے تو پھر انسان کی اصلاح ہوتے دیر نہیں لگتی، اور انسان کو یہ باطنی نعمت ملتے پھر انسان کے اوپر دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ جو مقامات ملتے ہیں وہ محبت شیخ سے ملتے ہیں۔ یہ جو من کا راستہ کھلتا ہے یہ محبت شیخ سے کھلتا ہے۔ ایک نقطے کی بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے اقرب اور ایک ہوتا ہے افضل۔ اقرب ہونا اور بات ہے اور افضل ہونا اور بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقرب تو زیادہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قریبی رشتہ دار تھے، لیکن افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محبت کامل تھی، نسبت کامل تھی، اتنا اپنے آپ کو نبی اسلام کے رنگ میں رنگا کہ مدینہ میں جب گئے تو لوگ پہچان نہ کر سکے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ چنانچہ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، تو اپنی چادر نبی اسلام کے سر پر ایسے پھیلا کے رکھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خادم ہے اور یہ آقا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ من تن شدم تو جان شدی، اللہ اکبر کبیرہ۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت دیگرے نہ گوین من دیگرم تو دیگری۔ میں تن بن گیا تو جاں بن گیا، میں تو بن گیا تو میں بن گیا، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اور ہے اور وہ اور ہے۔ اتنا اپنے آپ کو شیخ کے رنگ میں رنگیں۔ چنانچہ فناء شیخ کیا ہے؟ فناء شیخ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تصور شیخ، کہ شیخ کی موجودگی کا احساس، پھر اس کے بعد انسان شیخ کے نام اور اس کی ظاہری جسامت کو اپنے دل سے بلا دے۔ بلانے کے بعد اپنے آپ کو اس کی ذات میں ایسے ڈبو لے جیسے ایک قطرہ دریا میں ڈوب جاتا ہے، جیسے ایک قطرہ دریا میں ڈوب کر گم ہو جاتا ہے، اس طرح انسان اپنے شیخ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈبو دے اور اپنے آپ کو شیخ کے اندر فنا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فنا فی شیخ کا مقام حاصل ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول، اسی طرح پھر فنا فی اللہ کا مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی پھر برکات ہے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ ایک مرتبہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ کے پاس آئے، ان کے شیخ سے اپنے خواب سنایا، بلکہ کیفیت بتائی۔ فرمانے لگے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کسی ٹائم جب ذکر کرتا ہوں کہ گویا نبی اسلام ایسے گود پھیلا کر بیٹھے ہیں اور مجھے جو ہے فرما رہے ہیں کہ عبد المالک آؤ میری گود میں آ جاؤ۔
مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. تو پاس میں کوئی پیر بھائی تھا، وہ اس بات کو سن رہا تھا، تو بعد میں باہر جا کے کہنے لگا کہ پہلے تو میں تمہیں اپنا پیر بھائی سمجھتا تھا، آج کے بعد میں تمہارا خادم اور غلام ہوں. ایسی اچھی کیفیات تمہاری، میری تو آج تک ایسی کیفیات نہیں بنی. تو فضل علی قریشی رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو فرمانے لگے بھائی انہوں نے رابطہ قلبی کو مضبوط رکھا ہوا ہے، رابطہ شیخ رکھا ہوا ہے، تم بھی ایسا رابطہ رکھ لو تو تمہیں بھی ایسی کیفیات مل جائیں گی. چنانچہ جو رابطے والے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کر دیتے ہیں. تو دل سے انسان شیخ کے ساتھ اس طرح محبت کے ساتھ جڑ جائے. مرشد عالم رحمہ اللہ فرماتے تھے میں تو اپنے شیخ کے پیچھے ایک پالتو مینڈے کی طرح بھاگتا ہوں، میں تو اپنے شیخ کا پالتو مینڈا ہوں. اور خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک قیمتی ہینڈ بیگ لیا. دوستوں نے دیکھا تو سمجھا شاید اپنے کپڑے وغیرہ یا اور چیزیں ڈالنے کے لیے لیا ہوگا. فرمانے لگے نہیں، میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر پہ جاتا ہوں تو اپنے شیخ کے لیے ڈھیلے اس بیگ میں رکھا کروں گا. اتنی محبت کہ قیمتی خوبصورت بیگ ڈھیلے ڈالنے کے لیے لیا. ایسا تعلق ہوتا تھا مشائخ کا. تو جب یہ رابطہ قلبی نہ ہو خالی توجہات سے کام بنتا نہیں ہے. مشائخ توجہ دے رہے ہوتے ہیں خلوت کے اوقات میں اور خاص اوقات کے اندر اپنے خاص ساتھیوں کو توجہات دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ قلبی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دل توجہات کو قبول نہیں کرتا. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ کئی مرتبہ میں جب دوستوں کو توجہات دیتا ہوں تو کئی ایسے سینے ہوتے ہیں کہ جن سے توجہات ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں، جیسے ہوا اور آندھی بند دروازوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں. تو وہ دل ان توجہات کو قبول ہی نہیں کرتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں رابطہ شیخ کو حاصل کر لیں. ایک شیخ کے ساتھ جڑ گئے تو اب وقت نہ ضائع کریں. دیکھیں ہم کمزور ہیں، ذکر فکر ہم کم کرتے ہیں، معمولات پورے نہیں ہوتے، 2 دن پورے ہوتے ہیں پھر کمزوری آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، ناغہ آ جاتا ہے. تو اگر ہم محبت کا صحیح تعلق رکھیں گے اور یہ رابطہ قلبی مضبوط رکھیں گے تو وہ ہمارے معمولات کی کمی سے پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس محبت کے تعلق اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیں گے. ایسا تعلق رابطہ ہم شیخ کے ساتھ بنائیں، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں. جیسے یہ رابطہ مضبوط ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ یہ انوارات اور برکات کھولتے رہیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شیخ کی سچی محبت عطا فرمائے اور سچا رابطہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے سب دوست مراقب ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا و مافیا کے خیالات دل سے نکال لیں. یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سے آئی دور ہو رہی ہے، ہمارا دل اس کی شکریہ میں پکار رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، بس ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کی یاد ہے. دنیا و مافیہ سے ہٹ کٹ کے دل کے تار جوڑ لیجئے اور فیض کا انتظار کیجئے. اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، تیرے پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہیں، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہیں، میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، تیری نوازشوں پر میں حیران ہو رہا ہوں، تیری نوازشوں پر تیری نوازشوں پر میں حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو سورہ رحمان ہے سنائی، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو
تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے نام نے تو تیرے نام نے تو تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، دل میں ایک آگ ہے لگائی۔
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے حنان اللہ، منان اللہ، رحمان اللہ، سبحان اللہ، عزتیں ذلتیں دینے والے اللہ، نفع نقصان دینے والے اللہ، مال اولاد دینے والے اللہ، دعائیں سننے قبول کرنے والے اللہ، اے ہمارے مشکل کشا حاجت روا اللہ، اے ہمارے داتا اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ. ہم عاجز مسکین کمزور گناہ گار بندے ہیں. اے اللہ ہم سب بھائی مل کر توبہ کرتے ہیں. سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ جو رات کے اندھیروں میں ہوئے، دن کے اجالے ہوئے، سب کو معاف فرما دیجیے. بھول کر ہو گئے، جان بوجھ کر ہوئے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ کر کے یاد ہے تو معاف فرما، کر کے بھول چکے ہیں تو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ چھوٹا بچہ گندا ہوتا ہے، ماں اسے دھوتی ہے، پھر گندا ہوتا ہے، پھر 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 دھوتی ہے. اے اللہ 2-4 نہیں 100 مرتبہ بھی بچہ گندا ہو جائے، آج تک کسی ماں نے اپنے بچے کو گھر سے نکال کر نہیں پھینکا، بلکہ پھر پاک صاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. ہم بھی تیرے بندے ہیں، اگرچہ 100 دفعہ توبہ توڑ چکے ہیں، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اے کریم اللہ مہربانی فرما دیجیے. اللہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا بچے سے گناہ ہو جاتے ہیں، جا کے ماں کو بتاتا ہے، ماں مجھ سے تو یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. ماں دل پر ہاتھ رکھ کے خاموشی سے سنتی رہتی ہے، سنتی رہتی ہے. جب بچہ ساری بات بتاتا ہے تو ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، کہتی ہے چلو بچہ کوئی بات نہیں، آئندہ نہ کرنا. اے اللہ ہم سبھی مل کے آج تیرے سامنے ہاتھ دامن پھیلا کر تیرے سامنے اظہار کر رہے ہیں. اللہ ہم سے تو یہ بھی ہوا، ہم سے تو وہ بھی ہوا، ہم سے تو یہ بھی ہوا. اے اللہ آپ بھی اس ماں کی طرح فرما دیجیے، چلو میرے بندوں کوئی بات نہیں، آج معاف کرنا، آئندہ نہ کرنا، آئندہ نہ کرنا. آپ معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے لیے تو آئندہ بچنا بھی مشکل ہوگا، تیرے بچا لینا آسان ہے. ہم تیرے حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں آئندہ بچا لینا، آئندہ بچا لینا، آئندہ بچا لینا. اے اللہ ہماری توبہ بہت کچی ہے. اے اللہ توبہ ہماری جام شکن، جام ہمارا توبہ شکن. توبہ ہوتی ہے پیالے ٹوٹے ہیں، پیالے سامنے آتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ ٹوٹی ہوئی توبہ کے بھی ڈھیر، ٹوٹے ہوئے پیالوں کے بھی ڈھیر. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما. اے اللہ وہ دوست جنہوں نے ہمارے ساتھ سلوک شروع کیا تھا کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں، ہم ابھی تک گناہوں سے نہیں نکلے میرے مولا، ہم ابھی تک گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ وہ تیرا قرب پا چکے، تیرا وصل پا چکے، نسبت کی نعمت پا چکے، نسبت کا نور پا چکے. ہم اب تک گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ مہربان ہو جا، ہمیں بھی نکال دیجیے، ہمیں بھی نکال دیجیے. اے اللہ خطاؤں سے گزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ تو کتنا کریم ہے، ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے تو نے کسی کو نہ بتایا. یہ گناہ ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جاتے، کبھی ہم سے محبت نہ کرتے، بہنوں کو پتہ چل جاتے، بہنیں بھی منہ پھیر لیتی، ماں کو پتہ چل جاتے، ماں بھی ناراض ہوتی، باپ کو پتہ چل جاتا، باپ بھی ناراض ہوتا. اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے، آپ نے پردے ڈالے رکھے، آپ نے پردے ڈالے رکھے. ایک کریم اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں،
معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ ہماری مثال تو بندے کی سی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی، آپ کی طرف سے اعلان آیا، موسیٰ کی مجلس میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، جب تک یہ مجلس سے نہیں اٹھے گا کسی کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اے 40 سالہ اللہ نافرمان، اٹھ جاؤ مجلس سے، تمہاری وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس بندے نے آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں اٹھ رہا، سمجھ گیا میں ہی بس ہوں، پریشان ہوا، سوچا کہ اٹھتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، نہیں اٹھتا تو بارش نہیں ہوتی۔ اس نے سر جھکا کے ندامت کے آنسو بہائے، کی رحمت جوش میں آئی، بادلوں کے ٹکڑے جڑے، بارش برسنا شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، یا اللہ بھی تو بندہ اٹھا نہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے آج بارش کو برسا دیا ہے۔ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ کچھ اس کا نام تو بتائیے، 40 سال گناہ کرتا رہا، ایک لمحے میں تیرا دوست بن گیا۔ آپ نے فرمایا تھا موسیٰ، جب میرا دشمن تھا اس کا راز کسی کو نہ بتایا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب اس کا راز کس کو بتا سکتا ہوں۔ اے اللہ، اے اللہ، آپ تو دشمن کے راز کو بھی فاش نہیں کرتے، ہم تو تیرے چاہنے والے بندے ہیں۔ اللہ یہ سب دوست احباب دور قریب سے جو مجلس ذکر میں آئے ہیں تو تجھے پانے کی نیت سے آئے ہیں، تجھے منانے کی نیت سے آئے ہیں، اے اللہ تجھے راضی کرنے کی نیت سے آئے ہیں اور تیری محبت کا جام پینے آئے ہیں۔ انہیں پلا دیجیے، انہیں پلا دیجیے، انہیں پلا دیجیے۔ اللہ ہمارے شیخ کی نسبت تیرے ہاں بہت مقبول نسبت ہے، اللہ اس کی برکت ہے۔ ان تمام فقراء کو اللہ محبت کے جام پلا دیجئے، محبت کے جام پلا دیجئے، آنکھوں سے بھی پلا دیجئے، کانوں سے بھی پلا دیجئے، دلوں میں بھی پلا دیجئے، اپنے دیوانے بنا دیجئے، غیر سے بیگانے بنا دیجئے، ان کے دل میں ولایت کا نور منور فرما، ایمان کا نور منور فرما، چہروں پر ایمان کا نور منور فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما، رات کے آخری پیر کے سجدے، عبادت اور قرآن پڑھنا نصیب فرما، ذکر کی تحسین عطا فرما، من کی آنکھ کو کھول دیجئے، من کے جلوے دکھلا دیجئے، اے اللہ تجلی گاہ بنا دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کی نظر گاہ بنا دیجئے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ دن میں 70 مرتبہ جن پر تیری رحمت کی نظر پڑتی ہے۔ اللہ ایک مرتبہ ہمارے اوپر بھی ڈال دیجئے، ڈال دیجئے۔ رات کے اندھیرے چھا چکے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، ایک تیرا ہی در ہے، بچے جوان اللہ سب طلباء علماء ہاتھ دامن پھیلا کر تیرے در پہ بیٹھے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیجئے، کھول دیجئے، نہیں کھولنے اللہ پھر بھی کھول دیجئے، پھر بھی کھول دیجئے۔ اللہ زندگی گزر گئی یہ کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اللہ آج تو بھی فرما دینا یہ میرے ہیں، اللہ فرما دے ایک مرتبہ یہ میرے ہیں، تیرے قدموں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تیری رحمت کی نظر پڑے، ڈاکوؤں کے سردار، ولیوں کے سردار بنے، دنیا کے شراب خانوں سے لوگ نکل کر تیری محبت کی شراب پلانے والے بنے۔ اے اللہ تیری محبت کی نظر پڑے، دنیا کی پہلوانی سے لوگ نکل کر اللہ روحانی دنیا کے دیوان بنے۔ اللہ رحمت کی نظر ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ روٹی کے فقیر کو کوئی مسئلہ نہیں، ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے نہ کھلے اگلے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم دنیا اور دنیا والوں کو چھوڑ کر تیرے در پہ آئے ہیں، یہ در بھی بلا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ کتنے نوجوان دوست ہیں جو ہم اللہ کو دل سے نکال چکے ہیں، گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں، دلوں کو گالی کر چکے ہیں، سجدوں میں رو رو کر تجھے پکارتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ربنا اتمم لنا نورنا
وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، ان کے دلوں میں آ جائیے، سما جائیے، چھا جائیے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ آج کی دعا میں ہماری پیاری پیاری بہنوں کو حصہ عطا فرما جو بھائیوں کی خدمتیں کرتی ہیں، بھائیوں کی کامیابیوں کو سن کر ان کے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں، بھائیوں کی نقلوں کو سن کر ان کے سکھ چین غائب ہوتے ہیں۔ اللہ وہ بہنیں جو میسج کرتی ہیں، فون کرتی ہیں، بھائیوں تم دین کے کام میں لگے ہو، ہم دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ ہم فقیروں کے پلے کچھ نہیں، ان بہنوں کے مستقبل کو روشن فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما، غموں کو دور فرما، اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، سکون بری زندگی عطا فرما، اطمینان بری زندگی عطا فرما، پریشانیوں مسائل کو دور فرما، رزق حلال وافر میں مدد عطا فرما، رزق کی تنگیوں کو دفع دور فرما۔ کہ اللہ آپ کی دعا میں سے ہماری اس پیاری پیاری ماں کو حصہ عطا فرما، ہماری وہ ایک ماں جس نے بچپن میں ہماری خدمت کی، ہم بھوکے ہوئے ماں نے کھلایا، ہم پیاسے ہوئے ماں نے پلایا، ہم گندے ہوئے ماں نے دھویا، ہم روئے ماں نے اٹھایا، جس نے ہماری راحت سکون کے لیے اپنے راحت سکون کو قربان کر دیا تھا۔ اللہ وہ ماں جو رات کے آخری پہر میں سجدے میں سر رکھ پکارتی ہے، اللہ بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا، بڑی بیٹی، چھوٹی بیٹی، اللہ اس ماں کے درجوں کو بلند فرما۔ اس نے ہماری تو خدمت کی مگر ہم اس کی خدمت نہ کر سکے، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ ہم چپکے چپکے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرما کر اللہ آخرت میں اس کے نامہ اعمال کو بھر دیجیے۔ جب کل وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے حیران ہو جائے، اللہ میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، اتنے اجر کہاں سے آ گیا، اتنے درجات کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ آپ اسے فرمائے کہ بیٹا جو تیری خدمت نہ کر سکا تھا لیکن دن رات کی دعاؤں میں رو رو کر پکارتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، اس کی دعائیں جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہو گئے، اس ماں کا دل ٹھنڈا ہو جائے، دل خوش ہو جائے۔ اللہ اس ماں کو اس ماں کے درجوں بلند فرما دیجئے، اس سے خوش ہو جائیے، راضی ہو جائیے، اپنا بنا لیجئے۔ اللہ آپ کی دعا میں سے ہمارے اس والد کو بھی حصہ عطا فرما، وہ شیخ والد جس نے خون پسینے کی کمائی لا کر لوگوں سے قرضے لے لے کر ہمیں تعلیم دی، تربیت دی۔ آج ہم پروان چڑھے جوان ہوئے، والد بوڑھے ہو گئے، کمر میں جان نہیں، ٹانگوں میں جان نہیں، اب وہ سفید داڑھی کے ساتھ ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہر اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس والد کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اس کے نام اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ تھا، اپنے خلق کے اعلیٰ درجات عطا فرما، خوش ہو جا، راضی ہو جا، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ کامل مغفرت فرما۔ اللہ آج کی دعا سے ان ماں باپ کی روحوں کو خوش فرما، ان ماں باپ کی روحوں کو خوش فرما، جنت کی ہوائیں چلا دیجیے، جنت کی خوشبوئیں آج مہکا دیجیے، وہ خوش ہو کر پوچھیں اللہ آج اتنی رحمت کہاں سے آئی؟ آپ آگے سے جواب دیں تیری اولاد آج دعائیں مانگی ہے، آج گر گرا رہی ہے۔ اللہ ان ماں باپ کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ آج کی دعا میں سے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں کو حصہ عطا فرما، جو بھائی بھائیوں کی خدمتیں کرتے ہیں، دکھ درد میں شریک رہتے ہیں، ایک بھائی پہ غم آتا ہے سب میں تیز ہو جاتے ہیں۔ اللہ وہ جان سے پیارے بھائی جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، نیکی تقوی کی زندگی عطا فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کو آج کی دعا میں سے حصہ عطا فرما، اساتذہ مشائخ کو حصہ عطا فرما۔ اللہ سب سے بڑھ کر ہمارے شیخ حضرت دامت برکاتہم کو حصہ عطا فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، ان کے کاموں میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کے عزائم میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو مزید اور تام فرما، ان کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے اداروں میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرما، ہم ان کی شان کے مطابق ان کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، آپ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دیجیے۔ رب کریم آج کی دعا میں سے ہمارے اس عاجز کے
وہ مخلص دوست احباب جو دین کے کام میں ساتھ چلتے ہیں، قدم قدم شریک رہتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، نیک مشورے دے ہیں اور اے اللہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان تمام دوستوں کو نسبت کا نور عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنا دیوانہ بنا، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، الجھنوں کو سلجھا، بگڑے کاموں کو بنا، رکے کاموں کا تکمیل تک پہنچا، ہر کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما، قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اور اے اللہ بیماریوں سے شفا کاملہ آج مستمر عطا فرما۔ اے اللہ آج رات ساجد کا تبلیغی سفر ہے، دینی سفر ہے، اللہ قدم قدم رحمتیں عطا فرما، قدم قدم برکتیں عطا فرما، اللہ سفر کے ایک ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہ اللہ سفر کا انتظام تو نے ہی کیا، اب اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خوب خوب دین کا کام دیجیے، ایک ایک جملے سے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک ایک فعل سے اللہ لوگوں کو دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک بیان سے اللہ کفار کے دلوں کی دنیا کو بدل دیجیے، اے اللہ فاسقین کے دلوں کی دنیا کو بدل دیجیے، نیک لوگوں کے درجات بڑھا دیجیے، اے اللہ قدم قدم برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، تعمیراتی کام کو اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ یکم مئی کو جو ہمارا صدا روحانی تربیتی مجالس ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرما، کامیاب فرما، ان کے فیض کو عام تام فرما، دور اور دیر تک پہنچا۔ اے اللہ انہیں مزید دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا، دین میں قبولیت کا ذریعہ بنا۔ اللہ تمام اسباب وسائل غیبی خزانوں سے عطا فرما، تمام انتظامات انتظام اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے فرما۔ اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، مانگنی چاہیے اتنی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما، ہم نے اپنے ضبط کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اپنی اپنی دعائیں مانگی۔ رب کریم جو دورہ حدیث کے طلباء تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ انہیں قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما۔ اللہ 8 سال انہوں نے دینی مدرسے میں چٹائیوں پہ بیٹھ بیٹھ کر گرمی سردی میں مجاہدے کیے ہیں، ماں باپ سے دور رہے ہیں۔ اللہ اگر 8 سال کے بعد میری طرف سے اعلان آ گیا فلاں فلاں کی قبولیت نہیں تو بہت حسرت اور افسوس ہوگا۔ اے اللہ محروم نہ فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، دین کا کام خوب خوب لے لیجئے، خوب خوب لے لیجئے۔ اے اللہ چٹائیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے ان کے پاؤں پہ نشان پڑ گئے، اب اگر آپ کی طرف سے قبولیت نہیں ہوگی تو پھر ہمارے اندر اور جان کے اندر کوئی فرق نہیں، نشان تو ان کے پاؤں پہ بھی پڑ جاتے ہیں۔ اللہ قبول فرما، ان تمام دوستوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، عمل میں برکتیں عطا فرما، علم نافع، عمل صالح، رزق واسع عطا فرما۔ اور جتنے جوان بچے بچیاں اللہ ان کے ماں باپ ان کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، فرائض ادا کرنا آسان فرما، جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ رب کریم اسباب وسائل عطا فرما، اور رب کریم جو ماں باپ اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں، رات کو سوتے ہیں آنکھوں میں بچے بچیوں کی تصویریں ہوتی ہیں، سوچتے سوچتے رات گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی، بڑے بچے کا کیا بنے گا، چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، بڑی جی کا کیا بنے گا۔ اے اللہ ان ماں باپ کے دلوں کو سکون عطا فرما، دکھوں اور غموں کو دور فرما، اور اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔